اب ہم پروگرام میں کچھ بات کرنا چاہیں گے غذا کے حوالے سے. ناظرین، ہمارے شہر میں جا بجا ہمیں کھانے کی اشیاء فروخت ہوتی نظر آتی ہیں. مختلف ریسٹورانٹس ہیں. ایک وہ ریسٹورانٹس ہیں جو کہ برانڈ نیم رکھتے ہیں. مختلف فوڈ چینز ہیں جو کراچی میں کام کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ریسٹورانٹس بھی ہیں جو برانڈ نیم تو نہیں ہیں لیکن ان کی بھی چینز موجود ہیں اور لوکل فوڈ چینز کہلاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں اب مختلف فوڈ اسٹریٹس جو ہیں وہ بھی بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہیں، جس میں حسین آباد کی فوڈ اسٹریٹ ہے، بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ ہے، گلستان جوہر پہ باقاعدہ ایک فوڈ اسٹریٹ جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت تھی. چند سالوں قبل سندھ میں ایک اتھارٹی بنائی گئی، سندھ فوڈ اتھارٹی، اور اس کے تحت مختلف لائسنسز ایشو کیے گئے. اس کے بعد ان چیزوں کو یقینی بنایا گیا کہ کھانے کے معیار کو جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجر کے ذریعے حفظان صحت کے اصولوں پہ بنایا جائے. یعنی کچن کیسا ہونا چاہیے، کیا حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے، غذائیں جو کہ ممنوع ہیں وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. بہت سے ایسے اشیاء ہوتی ہیں جو کہ اپروو نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ بھی کھانے کی لذت کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ان کے استعمال پر بھی پابندی لگائی گئی اور آہستہ آہستہ اس کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا. اور اب ہمارے شہر میں کافی حد تک سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے نہ صرف انسپیکشنز کی جاتی ہیں، ریگولر انسپیکشنز کی جاتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں، چھاپے بھی مارے جاتے ہیں. اور اس میں اگر ریسٹورنٹس جو ہیں وہ صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو بعض دفعہ سیل بھی کر دیے جاتے ہیں. ناظرین، یہ تمام سوالات جو عوام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں یا اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو غذائی اشیاء فروخت ہو رہی ہیں وہ صحت مند نہیں ہیں یا صحت کو خراب کر سکتی ہیں یا خراب اشیاء کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ کس طریقے سے سندھ فوڈ اتھارٹی کو میسج کریں، کمپلین کریں، ان تمام حوالوں سے بات کریں گے. آج ہماری درخواست پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی جناب عمران بھٹی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم، شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ سندھ فوڈ اتھارٹی جیسا کہ ایز اے نیم سجیسٹ، تو اس کا دائرہ اختیار کہاں تک ہے اور کتنا محدود ہے اور کتنا وسیع ہے؟ ڈاکٹر صاحب، فوڈ اتھارٹی کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بیسیکلی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی فرام فارم ٹو فورک، کہ ایک چیز جب ایگریکلچر فارم میں یا کھیتوں میں جب پروڈیوس ہوتی ہے اور وہاں سے لے کر انسانی نوالا بننے تک وہ تمام جو پروسیسز ہیں، وہ تمام جو اس کے پروسیجرز ہیں، وہ فوڈ اتھارٹی کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو 5 اسٹار ہوٹلس کے ساتھ ریسٹورنٹس موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی کیونکہ بڑی اس میں ہوتے ہیں جی 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹس ہیں، بعض دفعہ کھانا وہاں پہ بھی صحیح نہیں ہوتا سر، تو وہ بھی آپ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں؟ بالکل، وہ بھی دائرہ اختیار میں آتے ہیں. اور ایسا ماضی میں کافی ایسا ہو چکا ہے کہ چند ایک 5 اسٹار ہوٹلس کا جب کچن کا انسپیکشن کیا تھا اور وہاں پہ کچھ یہ سمجھیں کہ زائد المیعاد کچھ گوشت یا اس طرح کی جو چیزیں نکلتی ہیں تو پھر اس پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم وہ آپریشن اس وقت سیز بھی کر دیتے ہیں ٹیمپریری، تا وقت یہ کہ وہ پھر ان چیزوں کو امپروو کر کے جو ہے نا دوبارہ سے اپنا آپریشن شروع کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. اچھا، پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لائسنسیز کہلاتے ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کر رہے ہیں، آپ کا لائسنس لینا ضروری ہوتا ہے ان کو؟ ڈیفینیٹلی. ہمارا جو سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2016 ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہر وہ فوڈ بزنس آپریٹر جس کو ہم FBO کہتے ہیں اس میں لینگویج میں، فوڈ بزنس آپریٹر، ہر وہ شخص، وہ کمپنی یا افراد جو کھانے پینے کے کاروبار سے منسلک ہیں تو وہ فوڈ اتھارٹی سے لائسنس لیں گے، اس کے بعد وہ کاروبار کرنے کے اہل ہوں گے. اچھا، یعنی وہ لائسنس کے بغیر کاروبار کرنے کے لائسنس کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے. اچھا سر، ایک طرف تو یہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں اور تمام چیزیں، ایک طرف ہمارا فوڈ اسٹریٹ، اور آج کل سوزوکیز کا بڑا ایک رواج آ گیا ہے، یعنی فوڈ آن ویلز. بہت سے ایسے بہادر آباد میں اور دوسرے آپ علاقوں میں جائیں تو ایک چھوٹے چھوٹے چنگچی پہ یا سوزوکیوں پہ پورے ریسٹورنٹس کھولے ہوئے ہیں جو باقاعدہ چیزیں بیچ رہے ہیں. اور چونکہ موبائل ہوتے ہیں اس لیے وہ ایک جگہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ رک کے کاروبار کر رہے ہوں، تو ان کا بھی لائسنس ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہر بزنس آپریٹر کو لائسنس لینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، لائسنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اب یوں سمجھے کہ فوڈ آن ویلز جو ہے نا، یہ آل ٹوگیدر ہمارے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے، ادروائز پاکستان سے باہر تو یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے اب یہ ایک نیا کانسیپٹ ایمرج ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اس پر ہم ابھی کام کرنے جا رہے ہیں
تاکہ ہم ان کو بھی اس اپنے نیٹ میں لا سکیں. کیونکہ یہ دیکھیں یہ آرگنائز نہیں ہے. ایک فوڈ آپریٹر ہے جس نے ایک شاپ لی ہوئی ہے, جس نے ایک ریسٹورینٹ لیا ہوا ہے, وہ اس پہ کام کر رہا ہے, وہ اپنا وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے. لیکن ایک سوزوکی یا ایک وین آج بہادرآباد میں کھڑی ہے, کل وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اس کو کسی وجہ سے وہاں سے ہٹا دیا جائے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جا کے حسین آباد میں جا کے کھڑی ہو جائے. تو اس پر اب ہم کام کر رہے ہیں. کیونکہ اور دوسری بات یہ کہ ان کی ٹریسیبلٹی کا پھر کافی ایشوز ہوتے ہیں کہ آج یہاں پر ہیں, کل کسی اور نام سے وہ بینر چینج کر کے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دیں. اس پر اب کافی ہم نے بھی غور کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ہم نیٹ میں لا سکتے ہیں. سر یہ ٹھیلوں پہ جو کھانا فروخت ہوتا ہے ایک بڑی تعداد عوام کی اس کو استعمال کرتی ہے, کیونکہ ہمارے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یا ایسے لوگ جو ورکنگ کلاس میں ہوتے ہیں, کبھی بن کباب لے لیا, کبھی کچوریاں کھا لی, کبھی سموسے کھا لیے, اور یہ زیادہ تر جو ہیں یہ ٹھیلوں پہ بک رہا ہوتا ہے. کوئی ایسی پکی دکان نہیں ہوتی. کہ یہ بھی آپ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں؟ دیکھیے کھانے پینے کا کاروبار تو سارا دائرہ اختیار میں آتا ہے, لیکن یہ اتنا وسیع ہے. ہم صرف کراچی شہر کی ہم بات کریں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ وینڈرز, آپ کو فوڈ وینڈرز ہمیں مل جاتے ہیں. ہماری پھر اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان کا جو را مٹیریل ہے, جیسے کہ ٹھیلے پہ بند کباب بن رہا ہے, تو وہ بند کباب کہاں پہ بن رہا ہے, وہ بریڈ کہاں پہ بن رہی ہے, ہم تاکہ وہاں پہ ہائیجینک کنڈیشنز کو امپروو کر سکیں, تاکہ جب وہ یہاں پر آئیں تو وہ ایک خاص ایک اچھی شکل میں موجود ہوں اپنی. سر کچھ ڈپارٹمنٹل سٹورز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایکسپائرڈ یا نیئر ٹو ایکسپائری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں عام قیمت سے آدھی قیمت پہ مل جاتی ہیں جو نیئر ٹو ایکسپائری ہوتی ہیں. جو بک گئی ایکسپائری سے پہلے وہ اور بات ہے, کسی کے گھر جا کے ایکسپائر ہو, بعض دفعہ وہ چیزیں شیلف میں رہ جاتی ہیں, اور وہ بھی ان کی چونکہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں اس لیے ان کو اسپاٹ کرنا, یا لوگوں کے اتنے شبوں کو شبہات بھی نہیں ہوتے, اس پہ بھی آپ لوگ کبھی ریٹ کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں, اس پہ ہم بالکل کرتے ہیں. اور دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو ہم رینڈم وزٹس کرتے ہیں اپنے, اس کو آپ ریٹ کہتے ہیں یا سرپرائز وزٹس کہہ لیں. دوسرا ٹپ آف پہ جب ہم کام کرتے ہیں کہ جی ٹپ آف ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی نیئر ٹو ایکسپائری یا ایکسپائرڈ آئٹم ہے. ایک دیکھیں ایک ایس او پی, ان تمام چیزوں کے لیے ایک ایس او پی آلریڈی اسٹیبلش ہے, ان کو بتایا گیا ہے کہ جو آئٹم آپ کے ایکسپائر ہو جائیں ان کو آپ آف شیلف کر دیں. ان کو آف شیلف کرنے کے بعد ان کو ایک کوارنٹائن کر دیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ فور سیل نہ ہوں, تاکہ جو آپ کا وینڈر ہے جہاں سے آپ نے پرچیز کیا اس کو آپ واپس کر سکیں, تاکہ اس کو وہ ڈسکارڈ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے. اچھا, جہاں تک نیئر ٹو ایکسپائری پھر ہم وہاں پہ جاتے ہیں, ہماری ٹیم جاتی ہے وہاں پہ. ہم نے باری جرمانے بھی کیے ہیں ان پر, اور جو ایکسپائرڈ آئٹمس ہوتے ہیں ان کو ہم نے ضائع بھی کروایا. اچھا, آن دی اسپاٹ ضائع بھی کروایا, تاکہ وہ فردر کنزمپشن کے لیے یوز نہ ہو سکیں. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ہٹا دیا اور پھر دوبارہ جانے کے بعد جس طرح چیزیں آ جاتی ہیں, تو ہم نے میک شیور کیا ہے کہ جی وہ دوبارہ قابل استعمال نہ ہوں. سر بیکریز کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی گھر بیکری کے کسی آئٹم سے بچ سکتا ہو. فرام دا بریک فاسٹ ٹو لنچ ٹو اینی تھنگ, کہیں نہ کہیں بیکریز کے آئٹمس آتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ بیکریز تو اپنے کچنس یا اپنے اوونس رکھتی ہیں, بلک میں بھی بہت سے اوونس موجود ہیں کراچی میں جو آدھے کراچی کی بیکریز کو چیزیں سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو چیک کیا جاتا ہے. سر بعض دفعہ رپورٹس آتی ہیں چوہے ہوتے ہیں, کاکروچز ہوتے ہیں, اور یہ بڑی کامن چیزیں بیکری کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں بیکریز ہوتی ہیں وہاں روڈنٹس ہوتے ہیں. ٹرو. کس طریقے سے تھوڑی سی آپ کو بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. جب آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں کامن ہوتے ہیں, گزشتہ 2 ہفتے پہلے ہمارے پاس یورپین یونین کا ایک وفد آیا تھا. ان سے میں نے کہا کہ جی پاکستان میں تو اس طرح کے, انہوں نے کہا نہیں پاکستان اپنی جگہ پہ, لیکن یورپین یونین کے بھی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ 100% جو ہے نا وہ اس طرح کی ہم انشور کر سکیں فوڈ سیفٹی کو کہ وہ ہوتے ہیں. لا محالہ جہاں پہ بیکری آئٹم ہوگا, آٹا ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی, وہاں پہ روڈینٹس اور جو ہے اور انسیکٹس والی وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. ایس او پیز آلریڈی موجود ہیں. ہماری طرف سے ٹائم اینڈ اگین میسیجز بھی کنوے کیے جاتے ہیں. ایسوسیشنس کو ہم نے بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ جی اپنے پاس جو آپ کے پاس کنڈیشنز ہیں ان کو ہائیجینک بنائیں. بیکریز کا یا یوں سمجھیں کہ جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ رینڈملی سرپرائز وزٹس کرتے ہیں, اور پھر اگر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ معیار کے مطابق نہیں ہیں تو فرسٹ اسٹیپ میں جو ان کی غیر معیاری اشیاء ہیں ان کو ہم ضائع کرتے ہیں, اور دین ہم جرمانے بھی ان پہ کرتے ہیں, اور فردر امپروومنٹ کے لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی فردر امپروو کریں اپنے اس کو. اچھا, تو اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ کووڈ کے بعد سے ڈائنامکس چیزوں کی چینج ہو گئی. ایک طرف تو پہلے
کھانے کی چیزوں کو بڑا دیکھا جاتا تھا, سب کچھ کیا جاتا تھا. اب کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو کمیونیکیٹ ایک انسان دوسرے انسان کو کرتا ہے, اور اس میں جو ویکٹر بنتا ہے, یعنی جو گاڑی یا وہیکل جو بنتی ہے وہ فوڈ آئٹم فوڈ آئٹم ہوتے ہیں. اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ لیکن کووڈ کا ٹائم ایسا تھا جہاں پہ یہ کانٹیکٹ لیس جو نا ڈلیوری کو انشور کیا جاتا تھا. ہمارا جو فوڈ سیفٹی کا اسٹینڈرڈ یا فوڈ سیفٹی کا جو لا ہے وہ کہتا ہے کہ جو فوڈ ہینڈلر ہوگا, جو فوڈ کو جو غذا کو جو بنا رہا ہوگا اس کو پروسیس کر رہا ہوگا, اس کو مختلف بیماریوں سے جو کنٹیگوس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان سے پاک ہونا چاہیے. تو ہم یہ میک شور کرتے ہیں کہ جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں اور جہاں پہ یہ مٹھائی کی دکانیں ہو گئیں, بیکریز ہو گئیں, مسالے ہو گئے, جہاں پہ فوڈ ہینڈلرز, ایون ریسٹورینٹس ہو گئے جہاں پہ سیلیڈز اور رائتا وغیرہ, یہ بہت بڑا سورس ہے کیونکہ جو چیزیں پک جاتی ہیں وہ تو پھر بھی جو ٹھنڈی ہوتی ہیں وہاں ٹھنڈی چیزیں ان میں پھیلنے کے. اچھا, اسکیبیز ہے, ٹیوبرکلوسس ہے, اس کے علاوہ ڈائریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, یہ تمام چیزیں پھیلتی ہیں اور یہ پھیلتی انہی چیزوں سے. تو ہم انشور کرتے ہیں کہ جو فوڈ ہینڈلر ہیں ان کے مختلف ٹیسٹ جو ہے نا وہ اپرووڈ لیبورٹریز سے وہ ہوئے ہوں, کرائے جاتے ہیں. پیریڈ میں کرائے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کا پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹوائس ایئر, تاکہ اگر نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹاف کا ٹرن اوور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آج یہ بندہ یہاں پہ کام کر رہا ہے, اس نے چھوڑ کے وہ کہیں اور چلا گیا. تو جو دوسرا بندہ ہے تو ہم جب رینڈم چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جتنے ملازمین ہیں ان کا وہ آپ کے پاس لیب ٹیسٹ ہے ان کا یا نہیں ہے کمیونیکیبل ڈیزیزز کے حوالے سے. جو نہیں ہوتا تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ جی وہ کریں. ماسک مینڈیٹری ہوتا ہے ان میں کیونکہ اکثر اب یہ بھی فلو کا موسم ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سنیزنگ, چھینک آنا, کھانسی ہونا, فلو, تو کیا تمام ریسٹورینٹس کے کچنس میں ماسک مینڈیٹری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ماسک جو ہمارا جو ہے نا وہ کووڈ-19 کے دوران میں بہت مقبول ہوا تھا. اچھا, اس سے پہلے اتنا رواج نہیں تھا. ایون جو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں دنیا کے وہ آج بھی ماسک کے اگینسٹ میں ایجیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ کچن کی بات ہے, جہاں پہ مینوفیکچرنگ کی بات ہے, تو دو چیزیں ہم انشور کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہیئر نیٹ ہونا چاہیے, ہیئر نیٹ ہونا چاہیے جو مطلب کچن میں جو کام کر رہا ہے اس کا. اور ماسک اگر آپ ہونا چاہیے, ماسک ہونا چاہیے تاکہ سنیزنگ سے بچنے کے لیے, یا وہ جو کفنگ ہے, سنیزنگ ہے, تو وہ ڈراپلیٹ انفیکشنز بھی ہوتے ہیں, انسان بات کرتے ہوئے بھی بات کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میک شور کریں. اچھا, تو یعنی یہ, اور اگر کسی ریسٹورینٹس میں یہ چیزیں کچن میں نہیں پائی جاتی تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ لا کی وائلیشن کر رہے ہیں, رولس کی وائلیشن کر رہے ہیں, مختلف SOPs کی وائلیشن کر رہے ہیں. تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں. ہم یا تو جو اگر وہ اس طرح کی جو مائنر قسم کی وائلیشن کر رہے ہیں تو پھر ان پہ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں. اچھا, میکسیمم جرمانہ کتنا عائد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قانون کہتا ہے کہ اپ ٹو مختلف جو اس کی کیٹیگریز جو ہمیں لا کہتا ہے کہ جی کہیں پہ کسی وائلیشن کا 3 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے, کسی وائلیشن کا 5 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے, اور میکسیمم جو جرمانہ ہے وہ 1 ملین تک ہے. 1 ملین تک ہے. تو یہ ہوٹل کا, ریسٹورینٹ کا ٹرن اوور دیکھ کے آپ جرمانہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی سیویرٹی دیکھ؟ ہو سکتا ہے کہ ایک ریسٹورینٹ کا ٹرن اوور ہی مہینے کا 1 لاکھ روپے نہ ہو, اور اس کو آپ 3 لاکھ روپے, اور ایسے بھی ریسٹورینٹس ہیں جو کروڑوں روپے ٹرن اوور کرتے ہیں, ان کے لیے 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ کو دے دینا کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. دیکھیں میٹر تو وہ 3 ہزاروں میں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تاوقت یہ کہ ان پہ وہ ان کی سیویرٹی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیویرٹی کس نوعیت کی ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو امپروو کر لیں تو امپروومنٹ نوٹس دیتے ہیں. ادروائز ہم پھر کہتے ہیں کہ جی سیویرٹی بہت زیادہ ہے اور یہ بہت سے لوگوں کو مطلب یہ سمجھیں کہ نقصان دینے کے وارننگ بھی دے سکتے ہیں. بالکل. سر ابھی آپ سے مزید باتیں ہونی ہیں اس لیے کہ بہت سی کمپلینٹس بھی آتی ہیں. چیک اینڈ بیلنس ہر ادارے میں بڑا ضروری ہوتا ہے, وہ کیسے مینٹین کیا جاتا ہے, کس طریقے سے, کیونکہ یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی ٹیمیں گھوم رہی ہوتی ہیں جن کا سندھ فوڈ اتھارٹی سے تعلق نہیں ہوتا, لیکن وہ اپنے آپ کو تعارف یہی کہہ کے کراتے ہیں, جرمانے بھی کرتے گھوم رہے ہوتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ناظرین, ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی اہم مسئلے پہ جو کہ ہے غذا کے صحت مند ہونے کا مسئلہ, جس میں سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ریسٹورنٹس کو کھانے پینے کی اشیاء جہاں بنائی جاتی ہیں ان فیکٹریز کو, تمام فوڈ چینز کو چیک کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ تمام اشیاء حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنائی جائیں اور لوگوں تک جو
کھانا پہنچتا ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی عمران بھٹی صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے ان کے طریقہ کار کے حوالے سے بات ہوئی. اب ذرا کچھ ہم بات کریں گے کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ٹیمز جاتی ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے. بعض دفعہ دیکھیں سر، کوئی بھی ریسٹورینٹ یا چھوٹی دکان کو جرمانے سے بچنے کے لیے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک کلچر ہے بدقسمتی سے، کہ کچھ لے دے کے کام ہو جائے تاکہ جرمانہ نہ پڑے، اور اس کے بغیر ہی کچھ ایسا ہوتا ہے. کبھی یہ چیزیں پکڑی گئی ہیں؟ دیکھیں جی، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پھر ان پریکٹسز کو، جو بیڈ پریکٹسز ہیں، ان کو حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ختم کیا جائے. اور اس سلسلے میں خود جب کمپلینٹ سنتا ہوں، میں نے لوگوں کو کمپلینٹ کے لیے کہا ہوا ہے. ہمارے اپنے آفیشیل ویب سائٹ پہ ہمارے نمبرز ہیں، جہاں جہاں پہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی موبائل وین جاتی ہے انسپیکشن کے لیے، اس پر اسٹیکر لگائے ہوئے ہیں، اس پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں کمپلینٹ کے. اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو آپ اس نمبر پہ کمپلینٹ کریں. ای میل ایڈریس ہمارے دیے ہوئے ہیں، آفس کا ایڈریس ہے. لوگ آتے ہیں کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جی اس طرح سے ہوا ہے، تو دین پھر ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے. کافی سارے لوگوں کو ہم نے اتھارٹی سے نکالا بھی ہے. اچھا، ایکسپیل بھی کیا ہے صرف اسی بنیاد پہ کہ جی اتھارٹی کا کام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو بیڈ پریکٹسز آر ناٹ سپوز ٹو بی ہیئر. اچھا، یعنی اس پہ باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہے، بالکل چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے جس کے تحت واچ کیا جاتا ہے. اچھا، ایک آپ لوگوں کا یہ بھی رواج چلا تھا کہ دوسرے ڈسٹرکٹس کی جو ٹیمز ہیں وہ مختلف دوسرے ڈسٹرکٹس میں جا کر ریٹس کر رہی تھیں، ابھی بھی ہے یا یعنی ڈسٹرکٹ انٹر ڈسٹرکٹ کام ہو رہا تھا؟ اب ایسا نہیں ہے. اچھا، پہلے جب میں نے جوائن کیا تھا اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کبھی ہوئی ہوں، لیکن جو ڈسٹرکٹ کی جو ٹیم ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا اپنا ویجیلنس کا میکینزم ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا فوڈ سیفٹی آفیسر یا ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کسی آؤٹ لیٹ میں، کسی مینوفیکچرنگ یونٹ پر گئے ہیں، تو انہوں نے جب انسپیکشن کیا ہے تو وہ کس طرح سے کیا ہے، انہوں نے اس کو آیا کہ وہ قانونی تقاضے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. تو ویجیلنس کی طرف سے میں خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ساری چیزوں کو، اور اس کے علاوہ مختلف ایسوسیشن سے میرا کام ہوتا ہے ملنا، تاکہ ان کی جو گریوینسز ہیں وہ میں سنوں اور اس کو پھر آن دی اسپاٹ اس کو ریزالو کرنے کی ہم کوشش کریں. اچھا سر، کراچی تو ود ان ریچ رہتا ہے، لیکن جب آپ کراچی سے باہر نکلتے ہیں، پورا سندھ کی جورسڈکشن آپ کی ہے، کیا کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں سر؟ اور وہاں زیادہ پرابلمز ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جب اگر بات کرتے ہیں کہ ہم ماڈل کون سا فالو کرتے ہیں، تو ہم ماڈل فالو کرتے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا. سپریم کورٹ نے اپنے ایک آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ میں کہا تھا کہ جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ماڈل کو فالو کریں، اسی کے فٹ اسٹیپ پہ جائیں. پنجاب کی جب پی ایف اے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں پنجاب والوں نے بھی جب کام اسٹارٹ کیا نا، وہ شروع کے 4 سے 5 سال تک وہ صرف لاہور پہ فوکس کرتے ہیں. اپنے آپ کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا، دین پھر ان کی آؤٹ ریچ مختلف ڈسٹرکٹس میں گئی. اس وقت ہم بات کرتے ہیں تو جب سندھ فوڈ اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا تھا تو اس وقت 4 بڑے شہروں کو لیا گیا تھا، جس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ. لاڑکانہ، حیدرآباد اور سکھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں کے شہر ہیں. کراچی خود ایک بہت بڑا ڈویژن ہے جس میں اس وقت 7 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے. بالکل. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنا دائرۂ کار بڑھاتے جا رہے ہیں. حیدرآباد میں ہماری ٹیم موجود ہے جو وہاں پہ کر رہی ہوتی ہے. لاڑکانہ میں ہماری ٹیم موجود ہے جو مختلف فوڈ آؤٹ لیٹس پہ جا کے ان کی لائسنسنگ کو انشور کرنا اور فوڈ کوالٹی کو انشور کرنا کہ جی فوڈ کوالٹی اور فوڈ سیفٹی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. لیکن دیکھیں بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت وسیع سمندر ہے. اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کرتے ہوئے آگے جائیں. اچھا، مجھے بتائیے گا، کھلے تیل پہ بڑی باتیں کی گئیں اور کھلے تیل کے حوالے سے ریسٹورینٹس کو سیل کیا گیا، آئل ڈپوز کو سیل کیا گیا، لیکن پھر حالیہ کورٹ نے بھی حکم امتناع بھی دیا کہ ابھی رک جائیں جب تک کہ کوئی اس کی ان چیزوں پہ پتہ چل جائے، کیونکہ کھلے تیل اور پیکٹ والے تیل کی قیمتوں میں بڑا فرق ہے اور فوڈ پرائس مہنگائی ویسے ہی بہت بڑھتی جا رہی ہے. کیا کہیں گے سر اس والے؟ دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو یہ کلچر ہمارے ہم بہت پہلے سے ہے، کھلا تیل، کھلا دودھ سستا ملتا ہے. ہم اپنی کوانٹٹی کے حساب سے، عام آدمی لے رہا ہوتا ہے آدھا کلو پاؤ وغیرہ کے حساب سے. پیکڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک مخصوص جو ہے نا وہ ویٹیج کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. ریسنٹلی 16 نومبر 2022 کو سپریم آنریبل ہائی کورٹ میں یہ لوز آئل ایسوسیشن کے خلاف ہم گئے ہوئے تھے اور آنریبل ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے حق میں دیا
اچھا. اور آج ہی کی بات ہے کہ انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی اور وہ ریویو پٹیشن آج ڈسمس ہو گئی. اچھا. تو فوڈ اتھارٹی کو اپنا کام کرنے کا پورا حق جو دیا گیا ہے کہ جی قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ کام کریں. اب یہ چونکہ ایک پرانی ایک روایت چلتی ہوئی آ رہی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم پیکیجڈ کر جو ہمارے جو پاکستان اسٹینڈرڈز ہیں پاکستان اسٹینڈرڈز کے مطابق ان کو پیکیجڈ کر کے. اور کھلے تیل کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹریسیبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے اور جائے گا کہاں سر. پہ. لیکن ریسٹورینٹ سے پکڑنے کے بجائے جو پرچون کی دکانیں یا تیل ڈپوز جہاں پہ یہ بن رہے ہوتے ہیں یا فروخت ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی آپ کا دائرہ اختیار ہوتا ہے؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ فروخت ہوتے ہیں جو آئل ڈپوز ہیں جو بڑے بڑے آئل ڈیلرز ہیں ہم ان کو جو ہے نا اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے. اب ان سے کہا بھی ہم نے کہ جی جو ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا اسی کمپلائنس میں آپ آگے آئیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کو بالکل آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. ہم آپ کو اور زیادہ کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ایک اس بزنس کو ریگولرائز کیا جائے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ سوڈیم مونوگلوٹامیٹ ایک چیز ہوتی ہے جو عام زبان میں برانڈ نیم نہیں لینا چاہوں گا چائنیز. خیر اب میں لے بھی سکتا ہوں اس لیے چائنیز سالٹ کے نام سے آپ چائنیز سالٹ جو ہوتا ہے جسے ہم سوڈیم مونوگلوٹامیٹ کہتے ہیں. کیوں یہ مضر صحت ہے کیا ہوا ہے اس میں؟ دیکھیں سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں تو ایسی کوئی ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. لیکن چونکہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو بین کیا ہوا ہے آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو بین کیا تھا اس وجہ سے یہ بینڈ آئٹمز میں شمار کیا. یہ کہیں سے بھی اگر برآمد ہوگا کسی بھی کہیں سے بھی برآمد ہوگا. ابھی ریسنٹلی ہماری ٹیم گئی تھی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اور وہاں سے کوئی 10 یا 20 kg کا ان کو ملا. تو کیوں یوز کیا تھا سر کیوں استعمال کیا تھا؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ فوڈ ٹیسٹ انہانسر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹیسٹ انہانسر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نارملی کیونکہ فوڈ ہم نارمل جب سالٹ یوز کرتے ہیں چاہے وہ سی سالٹ ہو چاہے وہ راک سالٹ ہو تو وہ اب ہمیں گھر کا جو کھانا باہر کا کھانا کیوں اچھا لگتا ہے. اچھا اس میں یہ چیز آپ اندازہ کریں کہ گھر میں ہم سوڈیم مونوگلوٹامیٹ یوز نہیں کرتے لیکن باہر وہ جو ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کر رہے ہیں لیکن اگر وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو ٹیسٹ انہانسر کے طور پہ وی کین سے دیٹ کہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ بینڈ آئٹم ہے تو ہم ہمیشہ جاتے ہیں پیچھے اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ مل جائے تو پھر اس کو ہم ضائع کرواتے ہیں. اچھا سر جس طریقے سے کھانے میں مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کا ایک اہم جز جو ہے وہ میٹ ہوتا ہے چاہے وہ چکن ہو بیف ہو مٹن ہو فش ہو. اس کی کوالٹی کو کیسے جانچا جاتا ہے؟ ایک چیز فریزڈ ہو گیا. یہاں پہ ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا ایک بہت بڑے فوڈ چین میں جو ہے وہ کچھ 2 بچے جو ہیں وہ چیزیں جاں بحق ہوئے تھے اور اس پہ سندھ فوڈ اتھارٹی نے بہت زیادہ ایکشن لیا تھا سیل کیا. اب بھی میرے خیال میں وہ سیل ہی ہے کورٹ میٹر چل رہا ہے. تو اور وہاں پہ یہ پتہ چلاتا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسا بیف امپورٹڈ بیف موجود تھا جس سے اسٹیک بنایا کرتے تھے جو کئی سال پرانا تھا. کیسے اس کو جانچا جاتا ہے؟ دیکھیں جی ہم فوڈ اتھارٹی کی لینگویج میں سے ہم کہتے ہیں کہ MRD کہتے ہیں جس میں اس کی مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیٹس وغیرہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہیں دیٹ مینس کہ وہ کوئی ٹریسیبلٹی نہیں. اور جب کسی چیز کی کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہوتی دیٹ نیڈ ٹو بی کہ ڈسپوزڈ آف ڈسکارڈیڈ. ریسنٹلی آج کل پچھلے 2-3 دنوں میں نام نہیں لوں گا لیکن ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے کچھ بڑے ریسٹورینٹس پہ ٹیم نے وزٹ کیا اور وہاں پہ ایکسپائرڈ میٹ نکلا فش کی شکل میں بھی اور میٹ کی شکل میں بھی. اچھا تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لیکن کھلے میٹ کو تو آپ نہیں جج کر سکتے نا کہ ایکسپائرڈ ہے یا نہیں ہے. فریج میں رکھا ہوا ہے فریزڈ ہے 6 مہینے سے رکھا ہو. لیکن ریسٹورینٹ اور کیفیز وہاں پہ ہی یہ کھلا یہ جو نا اسٹیک یا جو میٹ ملتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے. جس ریسٹورینٹ کے نام آپ نام لے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں جہاں پہ کچھ سال پہلے 2 بچے جہاں پاک ہو گئے تھے وہ بھی یہی یوز کر رہے تھے. کھلا گوشت ریسٹورینٹس اور کیفیز میں اتنا یوز نہیں ہوتا. وہ وہاں پہ ہوتا ہے جیسے جو ڈھابا ریسٹورینٹس ہیں کڑھائی والے ہیں وہاں پہ وہ فریش میٹ جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں پنجاب میں بھی چلی ہیں اور اس پہ بڑا وہ ہوا کہ جی گدھے کا گوشت ہے کتے کا مٹن کو کتے گوشت کو مٹن کا کر کے بیچ دیتے ہیں. ان چیزوں کو بھی ٹریس کیا جاتا ہے. ان چیزوں کو بھی ٹریس کیا جاتا ہے. ریسنٹلی ہمیں اطلاع یہ تھی کہ کچھ بالکل کاف میٹ یہ نیو بورن جو بھینس کے کٹے ہوتے ہیں یا مطلب وہ ہوتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں پر اس وقت کراچی میں سپلائی ہوتے ہیں مٹن کے نام پہ بکرے کے گوشت جو بالکل نومولود چھوٹے بچے نومولود ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے انسانی مطلب یہ انسانیت سے بالکل ہی ہٹ کے ایک بات ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے صرف ذاتی فائدے کے لیے
ایک تو یہ انسیف میٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ حلال کر کے کہنا تو وہ ہم بکرا جب عید کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 دانت ہو یا 4 دانت ہو، تو میچور ایج میں آ کے اس کا وہ ہمیں امپیکٹ دیتا ہے. تو یہ تو ویسے ہی ان ہائیجینک ہو جاتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں، ان کو ٹریس کریں، اینڈ دین وی ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم. پولٹری میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں سر، اور آج کل ویسے بھی کوئی پولٹری کرائسس بھی چل رہا ہے. ہمارے یہاں بڑے چکن سے ریلیٹڈ بڑی چینز موجود ہیں، بڑی چیزیں ہیں، اور بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ انجینئرڈ مرغیاں ہوتی ہیں جس کو جینیٹکلی انجینئر کر کے صرف گوشت پروڈیوس کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر ہم پاکستان کی کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہم جو لائیو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ پولٹری فارمز ہوتے ہیں. ایک نئی ٹیکنالوجی جس طرح آ گئی کہ کنٹرول شیڈ فارمز. کنٹرول شیڈ میں وہ ٹیمپریچر ایک مخصوص ان کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ سائنٹیفکلی ریسرچ کے بعد برائلر جو مرغی ہوتی ہے، جو گوشت ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جینیٹیکلی انجینئرنگ کی گئی ہے. ریسنٹلی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ 1960s میں برائلر کا جو آؤٹ پٹ ہوتی تھی ایک چکن سے جو گوشت ملتا تھا وہ کتنا تھا، اور 1990 تک اس میں کتنی انہانسمنٹ اور کتنی امپروومنٹ آئی ہے. تو ڈیفینیٹلی جینیٹیکلی موڈیفائڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ چکن بھی ہوتی ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ، سیڈز بھی ہوتی ہیں. لیکن 6 ہفتے میں ایک مرغی کا 2 کلو 2.25 کلو کا ہو جانا، آپ نہیں سمجھتے یہ اٹس ان نیچرل پروسیس؟ دیکھیں and it can produce diseases in future. though it doesn't come under our ambit, but میں ویسے آپ سے جاننا ویسے جی بالکل تو کہہ سکتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوال ہوتے ہیں اس لیے کہ اب آج کل جو ہے وہ مرغی جہاں پہ مل رہی ہوتی ہے چکن، وہاں پہ 2.25 کلو کی فکسڈ مرغیاں تمام رکھی ہوتی ہیں، ایک ویٹ کی مرغی. اس کو دیکھ کے انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے ایک سانچے میں کیسے ڈال دیا. ایک جیسی مرغیاں موجود ہیں اور ساری اتنے، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ 6 ویک سے زیادہ کی مرغی ہوتی نہیں ہے. گروتھ ہارمونس وغیرہ لگائے جاتے ہیں. ہارمونز ان کے دیکھیں لگائے نہیں جاتے، وہ بیسیکلی ان کی فیڈ میں فیڈ میں شامل کر فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے لیے مختلف قسم کے واچ ڈاگس ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جو چکن کے برڈ فلو یا اس طرح کی جو ڈیزیز ہوتی ہے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تلف بھی کی جاتی ہیں. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ بالکل ایک نیا فینومینا ہے ہمارے لیے کہ ہم بہت ایڈوانسمنٹ کی طرف جب جا رہے ہیں تو یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ سر دودھ بڑا استعمال ہوتا ہے ٹیٹرا پیک میں بھی. ویسے بھی دودھ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی بیماریاں یا ارلی میچورٹی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ بھینسوں کو جو ہے وہ انجیکشن سے باقاعدہ ہارمونس دیتے ہیں، اس میں آکسیٹوسن پرولیکٹن دیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دودھ نکالا جاتا ہے اور وہ دودھ میں بھی ان کے اثرات آتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ کسی حد تک یس. دیکھیں جب ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو جہاں تک بھینس کالونی ہے یا جہاں پہ دودھ پروڈیوس ہوتا ہے، تو جب تک کہ وہ پروڈیوس ہو کے وہ باہر فار کنزمپشن نہ آ جائے تب تک ہمارا ایمبٹ نہیں ہے. دودھ کی دکانوں پہ اگر آپ دودھ کی دکانوں پہ جیسے جاتا ہے، یا دودھ کے جو بڑے بڑے منڈیاں ہیں، جو بڑے بڑے سپلائرز ہیں، بڑی کمپنیز موجود ہیں جو ٹیٹرا پیکس میں دودھ وہ کر رہی ہیں، ان کا کئی ٹن میں جو ہے نا ان کا ٹرن اوور ہے. بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ باقاعدہ ٹیٹرا پیک میں دودھ دیتی ہیں، تو ان کے خلاف کچھ وہ کیا جاتا ہے. ان کی کوالٹی کو کیسے چیک کیا جائے؟ دیکھیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کمپنیز کو آڈٹ کریں، ہم جائیں وہاں پہ ان کے پروسیسز کو دیکھیں. ایک کمپنی نے مجھے بتایا کہ جی وہ ملک جب کلیکٹ کرتے ہیں تو کلیکٹ کرنے سے لے کے سپلائر تک وہ 29 قسم کے مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب ہماری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک ٹیسٹنگ کٹس جو ریپڈ ملک ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ منگوائیں، اور دودھ میں جو بنیادی جو خرابیاں ہوتی ہیں ہم وہ دیکھیں کہ جی وہ آیا موجود ہیں یا نہیں ہے، فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے کہ نہیں. جیسے فارمولین ہو گیا، یوریا ہو گیا، ڈٹرجنٹ ہو گیا. اس کے علاوہ مختلف جو ایڈلٹریشن ہوتی ہے، ہم دودھ کا ایک مخصوص فیٹ لیول ہوتا ہے. اگر وہ گائے کا دودھ ہے یا بھینس کا دودھ ہے، اس کا مخصوص ایک فیٹ لیول ہوتا ہے، اس کو وہ فیٹ لیول مینٹین ہو رہا نہیں ہو رہا. سر ہمارے یہاں 100% پیور لکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہر چیز پہ؟ باہر آپ جائیں تو جو بھی چیز ہوتی ہے ویسے بک رہی ہوتی ہے، اس پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ 100% خالص ہے. اب میں کیا کہوں اس سلسلے میں، کھانے کی چیزوں میں خاص طور کھانے کی چیزوں میں خاص طور پہ چاہے شہد ہو چاہے وہ دودھ ہو، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اب ہمارے یہاں کلچر اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جو ہے نا، اور پیچھے سے ملاوٹ جو ایڈلٹریشن کا ایک کانسیپٹ تھا وہ کنٹینیوس کئی ابھی تک نہیں کئی دہائیوں سے وہ ہوتا ہوا رہا ہے.
اب چونکہ وہ اتنا میچور ہو چکا ہے سسٹم کہ اب ہم وہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ جی یہ چیز 100% جو ہے نا خالص ہے. ٹھیک ٹھیک سر، آپ سے بھی مزید گفتگو ہوگی اور ہم بریک کے بعد جو ہے نا ناظرین کو نمبرز اور چیزیں بھی آپ سے شیئر کریں گے. اگر آپ بھی کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ویب سائٹ ایڈریس بھی آپ کو دیا جائے گا. ایک وقفے کے بعد ناظرین کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں غذائی اشیاء کے حفظان صحت کے اصولوں پر تیاری کے حوالے سے، اور کس طریقے سے سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں جب ایک صارف تک پہنچیں تو وہ خالص بھی ہوں، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بھی ہوں، اور جتنے پیسے دیے جاتے ہیں کم از کم اس قیمت کی وہ اشیاء آپ کو مل رہی ہوں. جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ نمبرز اور وہ طریقہ کار جس کے تحت آپ بھی اگر کوئی کمپلین رکھتے ہیں، کسی ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو غذائی اشیاء آپ کو دی جا رہی ہیں ان میں کوئی خرابی ہے، تو اس صورت میں آپ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کا نمبر ہے 021993306164، یعنی 02199330164. یہ تو ہے فون نمبر اتھارٹی کا جس پہ آپ کال کر کے اپنی کمپلین درج کرا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک ای میل ایڈریس ہے جو کہ ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی خود دیکھتے ہیں. اگر کوئی کمپلینز ہیں آپ سے، کوئی چاہے سندھ فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے کمپلین ہو یا وہ ریسٹورنٹس یا ہوٹلس کے حوالے سے کمپلین ہو، اس کے لیے dg@sfa.gos.pk، یہ ہماری اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، dg@sfa.gos.pk یہ ای میل ایڈریس ہے. اس پہ آپ اپنی جو کمپلین ہے یا شکایت ہے وہ درج کرا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بھٹی صاحب، ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی. بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ سے بات ہو رہی تھی اور ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے اگر اب کوئی صارف جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کھانا صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہے یا گندگی ہے یا کوئی انسیکٹ موجود ہے، کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ دیکھیں، اگر آپ جاتے ہیں ایز اے صارف جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، تو دو تین طریقے ہوتے ہیں. اب تو چونکہ موبائل فون اور کیمرہ تصویریں کھینچ لیں اس کی، تاکہ وہ ایویڈنس کے طور پہ موجود ہو، مووی بنا لیں. اور اگر آپ کے پاس اس ریسٹورینٹ یا کیفے ہے، جو بھی آؤٹ لیٹ ہے، فوڈ ایٹری ہے، اس کا سلپ ہونی چاہیے آپ کے پاس، کہ آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہو کہ آپ وہاں پہ گئے تھے، آپ نے وہ چیز خریدی تھی. ریسنٹلی میرے پاس ایک کمپلینٹ آئی، اور بہت ہی آرگنائزڈ کمپلینٹ تھی، جس میں وہ انوائس، وہ کمپلینٹ اور وہ پکچرز ساری موجود تھیں ایک ویل نون برگر شاپ کے حوالے سے. ہم نے کارروائی کی اور ہم نے ان کو باقاعدہ ان کو نوٹسز بھی کیے اور جرمانے بھی کیے ہم نے. اور فردر یہ کہ صرف جرمانے اور کارروائی کی حد تک نہیں ہوتا، وہ اس کو ہم نے آگے امپروو بھی کروانا ہوتا ہے. تو عام آدمی کو بھی اگر جائے تو کم از کم یہ چیزیں نوٹس کرے اور ایٹ لیسٹ وہاں کی مینجمنٹ ہے اس کے علم میں لائے کہ اس میں کوئی خرابی ہے. اچھا سر، ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ کنفیکشنریز ہیں جو کہ بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اس کی بڑی جعلی کمپنیاں بھی موجود ہیں. کوئی ایز سچ، کیونکہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں یہ کمپنیاں موجود ہوتی ہیں، آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. مختلف ٹافیز یا مختلف چیزوں کی جعلی کاپی بھی بنائی جاتی ہے، کچھ اپنے نام سے ہی بنائی جاتی ہے. بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، ٹافی، لالی پاپس اور یہ تمام چیزیں، اس پہ کوئی کنٹرول کیا جاتا ہے؟ کنفیکشنری دیکھیں، جو برانڈز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جہاں پہ کاؤنٹر فیٹ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جیسے ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے، جیسے بچوں میں کرسپس کھانے کا یا چپس کھانے کا ایک رواج ہوتا ہے. وہ ایک تو برانڈ کے چپس ہوتے ہیں، ایک دوسرے ان برانڈیڈ ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جہاں جہاں پہ ہمیں اطلاع ہو ہم وہاں پہ پہنچیں، اور اگر ہم سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آیا کہ وہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم جو قانون کے مطابق اس پہ کارروائی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس پہ کارروائی بالکل لازمی. کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو کہ ملائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حلال اشیاء نہیں ملائی جا رہی، جو ٹیسٹ کو ڈفرینٹ کرتی ہیں. بات درست ہے سر؟ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر میں بات کروں یا کراچی کے کانٹیکسٹ میں بات کروں تو میرے علم میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو رول آؤٹ، ہم بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جو چاکلیٹس وغیرہ امپورٹ کر لی جاتی ہیں، بعض دفعہ ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اور اس کے کوڈز ہوتے ہیں جو شاید ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں، ان کو روکا جاتا ہے نارملی سیل نہ ہو.
جی بالکل. نارملی مختلف اسٹینڈرڈس جیسے فالو ہو رہے ہوتے ہیں. ہم صرف فوڈ اتھارٹی اس میں نہیں کام کر رہی ہوتی, اس میں مختلف اور بھی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان اسٹینڈرڈز اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو چاکلیٹس اس طرح کے جو آئٹمس ہوتے ہیں, چاکلیٹس میں تو زیادہ نہیں ہوتا اس طرح کا کوئی یوں سمجھیں کہ ہارمفل یا مطلب غیر حلال قسم کا کوئی ایلیمنٹ, لیکن اسپیشلی مارش میلوز اور جیلیز میں ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے, اور وہ بھی خاص طور پہ ان ملکوں سے جو یورپین کنٹریز ہیں یا چائنا ہے, وہاں سے جب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت یورپ میں یا جتنے دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ حلال کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے. ان پہ لیبلنگ حلال کی ہوتی ہے یا پھر اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اٹ از سوٹیبل فار ویجیٹیرینس. دیٹ مینس کہ وہ حلال کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. بٹ جہاں پہ اس طرح کا نہیں لوگو یا نہیں ہوتا تو عام آدمی کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے خریدنے سے پہلے دیکھیں ضرور. اچھا سر, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن مجھے بتائیے گا پرائس کنٹرول بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ اگر کوئی جو ہے وہ بعض دفعہ بہت زیادہ اوور چارج کر رہے ہوتے ہیں ریسٹورینٹس, اپنا نام بن جاتا ہے ان کا, اور وہ حد سے زیادہ چیزوں کی جو ہے نا وہ پرائس ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نام کی وجہ سے. نہیں, ہم پرائس کنٹرول ہمارے اس میں نہیں آتا. اچھا, پرائس کنٹرول آپ کو اس میں نہیں آتا, یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ورتھ فار دا منی اس کو چیز مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, بس حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے. اچھا, ریسٹورینٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کہ ایک دن کھانا بن گیا, اب وہ بوفے ہے یا کوئی اور بڑے بڑے بوفے ریسٹورینٹس ہیں سر, کھانا بچ جاتا ہے اور پھر اسی کھانے کو اگلے دن کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کچھ ملا کے اس کو دوبارہ رکھ دیا جاتا ہے. یہ چیز انشور کی جاتی ہے کہ ڈیلی جو کھانا بن رہا ہے, جو فوڈ تیار ہو گیا ہو, جو سرو ہو گیا ہو بوفے میں, اس کو دوبارہ نہ یوز کیا جائے. میری کچھ ریسٹورینٹ سے اور 5 اسٹار ہوٹل سے بھی میری بات ہوئی تھی. یہی سوال میں نے ڈسکشن کی تھی کہ جی اس طرح کو آپ اس سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو ایک ادارے نے مجھے بتایا کہ جی جو وہ آئٹمس جو فریز نہیں کیے جا سکتے وہ تو ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, یا مطلب مختلف ایجنسیز وہاں سے ان سے آ کے لے کے چلی جاتی ہیں. کچھ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جو فریز کیے جا سکتے ہوتے ہیں تو وہ ہم اس کو فریز کر کے کیونکہ بوفیز میں اکثر یہ ہوتا ہے کھانا بچتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ جتنا بنایا جائے وہ پورے کے پورا کنزیوم ہو جائے. اعلیٰ کاٹے میں تو چلیں ٹھیک ہے, جو بندے نے آرڈر کیا وہ آیا, جو بچ گیا وہ جو اس کے ساتھ جو بھی ہو. لیکن بوفیز میں بڑا ہوتا ہے, اور بڑے بڑے بوفیز یہاں کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا کھانا بچا ہوا ہے, یہ ضائع تو نہیں کریں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے, ایک تو بہت ہی وسیع فیلڈ ہے, ہر جگہ ہر وقت نہیں پہنچا جا سکتا, لیکن جہاں جہاں پہ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ انشور کرتے ہیں کہ فریش فوڈ ہو اور کوالٹی اینڈ ہائیجین کا مطلب باقاعدہ خیال رکھا گیا جاتا ہو وہاں پہ. اچھا, یہ جو سی فوڈ ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سی فوڈ میں بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ایکسپائرڈ فش بھی ہوتی ہے, پرانز, اور یہ چونکہ ویسی اسمیل ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو یہ چیز جاننا مشکل ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ اپنی جیب کا خیال رکھتے ہوئے جو مختلف ہمارے یہاں کچی دکانیں بنی ہوتی ہیں وہاں سے سی فوڈ لے رہے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اکثر تو مطلب میں اپنے ایکسپیرینس بھی بتاؤں تو اکثر یہ ہوا ہے کہ مچھلی بلک میں لے کے آئے, پتہ چلے جی آدھی مچھلی خراب ہے. اس میں ہم نے ذرا سا ایکسپرٹیز اپنی ذات کے اندر بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب مچھلی لینے چاہتے ہیں, چاہے فشری میں جائیں یا جو ہماری کماڑی جہاں پہ جو ہماری مچھلیاں مل رہی ہوتی ہیں, تو اس کا مختلف ریپڈ یوں سمجھیں کہ آپ کو ریکگنیشن کے آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ نے فریش ہے کہ نہیں ہے. اور نارملی بھی اگر ہم بات کریں, جب جو ٹرالرز یا جو مچھلی لا رہے ہوتے ہیں وہ فریش نہیں ہوتی ہے, نہیں ہو سکتی, وہ ہفتوں مہینوں فریز ہونے کے بعد ہی ہمارے پاس پہنچتی ہے. وہ برف میں ہوتی ہے, بوٹس یا شپس جب جاتی ہیں تو ہفتوں مہینوں سمندر رہنے کے بعد یہاں پہ مچھلی لا رہے ہوتے ہیں. بس روٹن نہیں ہونی چاہیے, خراب روٹن نہیں ہونی چاہیے, وہ مطلب فٹ فار کنزمپشن ہونی چاہیے. اگر اس کا بیسیکلی اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے, جتنا فریز ہوگا اتنا وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا. اگر وہ اس کو ٹیمپریچر, کیونکہ سردیوں کا موسم ہے تو ایک تو سوپ کی دکانیں بہت اس وقت, ہر جو ٹھیلے والا جو شاید پہلے کچھ اور کام کر رہا تھا آج کل سوپ بنا رہا ہے, اور اسی طریقے سے فرائنگ میں مچھلی بہت بک رہی ہے. تو یہ ان چیزوں پہ کنٹرول دیکھا جا رہا ہے, چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے. ان چیزوں میں ہم کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے فرائنگ کی بات کی نا, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو تیل جس میں وہ فرائی ہو رہا ہے وہ رینسڈ تو نہیں ہو گیا, اس میں ایسیڈیٹی لیول بڑھ تو نہیں گیا, کیونکہ جب ایسیڈیٹی لیول بڑھ جاتا ہے بار بار ری یوز تو نہیں ہو رہا. اس کے لیے ہمارے پاس ریپڈ ٹیسٹ ہیں, ہمارے پاس اکوپمنٹ ہیں. جب ہم یس ہمارے پاس اکوپمنٹ ہیں. ریسنٹلی ہمارے یورپین یونین نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ موبائل ٹیسٹنگ وین دی ہے.
اچھا، جس کے تحت آپ یہ آئل چیک کر جس سکتے میں ہیں ہم کہ آئل، ملک اور پانی جو ریپڈ ٹیسٹ کر کے انسٹنٹلی ہمیں رسپانس آتا ہے، پھر وہ ڈیٹا ہم ان سے شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک سر، کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ پروگرام پتہ نہیں چلا آپ سے بات چیت میں پروگرام کا اختتام کے قریب ہے، کیا میسج لوگوں کو دینا چاہیں گے، عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ عام لوگوں کے لیے دیکھیں، اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیں، اور جو چیزیں آپ کنزیوم کر رہے ہیں آپ اس بات کو میک شیور کریں کہ وہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ صاف ستھری ماحول میں بنی ہے. آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، آپ کسی کیفے میں جاتے ہیں، تو ان سے ایٹ لیسٹ ایک سوال کر لیں کہ جی یہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، آپ کا کچن تو صاف ہے. تاکہ جتنا آپ سوال کریں گے جو فوڈ آؤٹ لیٹ ہوگا اس پہ پریشر آئے گا، اور وہ اس چیز کو میک شیور کرے گا کہ جی ہم اب کنزیومر میں یہ چیز جو ہے نا اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. فوڈ کے حوالے سے جو بھی کچھ ہو، ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر وزٹ کر سکتے ہیں. پاکستان اسٹینڈرڈس کی ویب سائٹ ہے، اس پہ مختلف اسٹینڈرڈس دیے ہوئے ہیں، ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے آسان سی بات ہے کہ جی جس طرح سے ہم اپنے گھر میں صاف ستھرا کھانا بناتے ہیں، صاف ستھرا کھانا کھاتے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جب باہر جائیں تو میک شیور کریں گے جی ان سے ایک سوال کریں گے یہ فریش ہے کہ نہیں ہے. میرا یہ میسج ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عمران بھٹی صاحب، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین، ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی عمران بھٹی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ تک یہ معلومات پہنچانے میں ہم کامیاب ہوں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.